حضرت شعبی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضور سے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا ہے، اب کام سنبھال سکتا ہے، میرا دست و بازو بن سکتا ہے، میں نے اسے کوئی کام دینا ہے، سکھانا ہے، کام میں لگانا ہے، مجھے مشورہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرضی اس سے کام کروا لو، 3 کام کبھی بھی نہ کروانا، 3 کاموں کا مشورہ نہیں دوں گا، 3 کاموں میں نہ لگانا اسے۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا اسے گندم کی خرید و فروخت کا مشورہ نہیں دوں گا، یہ کاروبار اسے نہ دینا۔ نمبر 2 فرمایا قصاب کا جو کام ہے، کسائی کا کام، فرمایا یہ مشورہ نہیں دوں گا۔ اور نمبر 3 فرمایا کبھی اسے میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ کفن فروشی کی دکان بنائے، کفن فروش یعنی کفن بیچے، میں یہ مشورہ اسے نہیں دوں۔ اب اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تینوں کام مجھے سمجھ آ گئی، حکمت کیا ہے کہ جو گندم کا بیپاری ہے، گندم کی خرید و فروخت کرتا ہے، آپ اس کا مشورہ کیوں نہیں دے رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ کسی شخص کا شرابی یا زانی بن جانا اتنا برا کام نہیں ہے، برا ہے، لیکن حضور جو کمپیریزن کر رہے ہیں، فرمایا زنا کرنا یا شراب پینا اتنا برا کام نہیں ہے جتنا ضرورت مند، حاجت مند خریدار اس سے 40 دن تک خرد و نوش کے سامان کو روکے رکھنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم زنا کرنا اور شراب پینا بھی نہیں ہے۔ اور اگر تیرا بچہ گندم کی خرید و فروخت میں لگ گیا تو دنیا ہے، لالچ ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گندم کو خریدے اور اس کو سٹور کر لے اور بیچنے سے انکار کر دے، مخلوق خدا مرتی رہے، یہ کہے میں نے ڈبل قیمت پہ، 3 گنا قیمت پہ، 4 گنا قیمت پہ بیچنی ہے۔ اس کے پاس رزق ہوگا، اناج ہوگا، لیکن یہ بیچے گا نہیں۔ اس وجہ سے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے کہ لوگوں کو کھانے کو کچھ نہ دے۔ دوسرا فرمایا قصاب بننے کا مشورہ اس لیے نہیں دوں گا کہ جو قصاب ہوتا ہے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ رحمت کے جذبات چھین لیتا ہے، اس کے دل میں نرمی نہیں ہوتی، رحمت کا جو جذبہ ہے وہ اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ جانور ہیں، پرندے ہیں، اس نے دن میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، پتہ نہیں کتنے ذبح کرنے ہیں، تو جب اس کی چھری کے نیچے جانور ذبح ہوتے ہیں، خون نکلتا ہے، وہ ان کی رگیں کاٹتا ہے اور ان کا چمڑا اتارتا ہے اور ان کی گوشت بناتا ہے، بوٹیاں کرتا ہے، اس کے اندر جو رحم ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں یہ مشورہ اس لیے نہیں دوں گا کہ جو مومن کا دل ہے نا، مومن کے دل کی سب سے قیمتی متاع یہ ہے کہ مومن کے دل میں رحم ہوتا ہے، مومن کے دل میں ترس ہوتا ہے، اس کا دل سخت نہیں ہوتا۔ میں پھر یہ بات تھوڑی سی دوہرا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مشورہ نہیں دیا، حضور نے ان کاموں کو حرام قرار نہیں دیا کہ آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ گندم کا کاروبار کرتا ہے تو آپ کہیں کہ یہ تو گناہ ہے، اس شخص کو حضور نے مشورہ نہیں دیا، لیکن حضور نے اپنی امت کو یا کسی شخص کو ان کاموں کے کرنے سے منع نہیں کیا، ان کاموں کو گناہ یا حرام نہیں قرار دیا۔ اس بندے کو مشورہ دینے کی جو وجوہات تھی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ اس میں شکار ہو جائے گا۔ اگر کوئی گندم کا خریدار، گندم خریدنے والا، بیچنے والا اپنے پاس گندم ذخیرہ نہیں کرتا، سٹور نہیں کرتا، ضرورت کے وقت لوگوں کو دیتا ہے، مارکیٹ میں اس کی کمی نہیں کرتا، قلت پیدا نہیں ہونے دیتا، اپنی جو ڈلیوری ہے وہ پوری رکھتا ہے، اس شخص کو تو اتنا اجر ہے کہ جو حضور نے فرمایا التاجر الصدوق، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ تو حضور نے خدشے کا اظہار کیا۔ تیسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفن فروش، جو کفن بیچتا ہے، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میری امت کے مرنے کی دعا کرے گا، کیونکہ اس کا کفن تو تب ہی بکنا ہے نا جب کسی نے مرنا ہے۔ اگر کوئی مرے گا تو اس کا کفن بکے گا، کوئی مرے گا نہیں تو کفن نہیں بکے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں اس کا بھی مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ اس کو تو اپنی گاہکی کی ہے، اس کو جان کی قدر نہیں ہوگی، وہ تو یہی دعا کرے گا یا اللہ 5 صبح مرے، 5-10 شام کو مرے، کہ میرے کفن پورے ہی نہ ہو، میری گاہکی بڑھے، میرا پیسہ بڑھے، میرا رزق بڑھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنا ہر پیدا ہونے والا امتی دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے زیادہ پیارا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جس امتی نے پیدا ہونا اس نے مرنا نہیں ہے، سب نے مرنا ہے، لیکن مسلمان کی خیر خواہی حضور نے سامنے رکھی کہ وہ دعائیں مانگے گا کہ یا اللہ کو جلدی مرے یا زیادہ اموات واقع ہوں تاکہ میری چیزیں، میرے کفن زیادہ بکیں۔